اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی اسٹوڈیو 92۔ آج کے وظائف کے ساتھ، آج کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کا وظیفہ سورۃ العصر کے حوالے سے ہے کہ جو بندہ سورۃ العصر کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم سورۃ العصر کا تعارف پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کے اندر سورۃ العصر کے جو فضائل ہیں وہ جان سکیں گے، اس کے جو وظائف ہیں وہ جان سکیں گے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے سورۃ العصر کا تعارف پڑھتے اور سنتے ہیں کہ اگر اس سورت کا مقام نزول جو ہے وہ دیکھا جائے کہ یہ کہاں نازل ہوئی، تو سورۃ العصر جو ہے جمہور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ مکیہ سورت ہے، یعنی مکہ پاک کے اندر نازل ہوئی مکی سورت ہے۔ اور اس کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور اگر اس کے رکوع دیکھے جائیں، اس کی آیات دیکھی جائیں تو اس کے اندر ایک رکوع ہے اور 3 آیتیں ہیں۔ اور اگر اس کا جو نام ہے عصر، یہ کیوں رکھا گیا، تو اس کی طرف دیکھا جائے تو عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں۔ تو اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ اور اگر اس کے اندر جو مضامین ہیں، جو مضمون بیان کیے گئے ہیں، ان کی طرف دیکھا جائے تو اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کا دستور بیان کیا گیا ہے، اور اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتا دیا گیا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد نیک اعمال کرنے والے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے والے، اور صبر کرنے والے، اور صبر کی وصیت کرنے والے، ان کے علاوہ آدمی جو ہیں وہ ضرور نقصان میں ہیں، کیونکہ اس کی عمر جو ہے وہ لمحہ بلمحہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے اس کے وظائف کی جانب چلتے ہیں کہ جو بندہ سورۃ العصر جو ہے اس کا وظیفہ کرنا چاہے تو وہ کس طرح کرے۔ تو سب سے جو پہلا وظیفہ ہے وہ محبت کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ کسی کے دل کے اندر اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، یا کسی کی محبت اپنے دل کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، جو بھی جائز محبت ہو، گھر میں نا اتفاقی ہو، بے برکتی ہو، بیٹا باپ سے ناراض ہے اور باپ بیٹے سے ناراض ہے، یا ماں بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا ماں سے ناراض ہے، تو یہ جتنی جائز محبتیں ہیں ان کے لیے اس وظیفے پہ عمل کریں، انشاءاللہ رب تعالی مہربانی فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، جائز محبت کے لیے یاد رکھیں اس وظیفے کو ناجائز محبت کے لیے نہیں کرنا، بلکہ جائز محبت کے لیے یہ جو وظیفہ ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ سورۃ العصر جو ہے وہ 7 دن یا 21 دن، کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 21 دن آپ نے اس وظیفے پہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھنا ہے، نماز والا درود پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 21 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے، مسلسل یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جائز مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو وظیفہ جو ہے وہ اس طرح کرنا ہے کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اول آخر، اور اس کے بیچ میں آپ نے 102 مرتبہ سورۃ العصر کو تلاوت کرنا ہے۔ تو جب یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ وظیفہ کیا ہے، مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ تو
تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کو کامیابیاں مل جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، سورۃ العصر کا جو دوسرا وظیفہ ہے، یہ جس کی زندگی کے اندر مشکلات ہی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 21 مرتبہ سورۃ العصر بما بسم اللہ، یعنی بسم اللہ سمیت جو ہے ہر دفعہ بسم اللہ شریف پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 21 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کرے، 11 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائے گا، زندگی کے اندر جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ تو ناظرین کرام، تیسرا جو وظیفہ ہے سورۃ العصر کے حوالے سے، کہ اگر سر میں درد ہو رہا ہو اور سر میں جو درد ہے وہ شدید قسم کا ہو، تو آپ نے 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بیچ میں آپ نے 3 مرتبہ سورۃ العصر کو تلاوت کرنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ العصر کو تلاوت کریں، اپنے پہ دم کرنا ہے تو اپنی انگلیوں پہ دم کر کے اپنے سر میں پھیر لیں، اور اگر کسی پہ دم کرنا ہے تو ڈائریکٹ اس کے سر میں پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ 1 دفعہ کریں، آرام نہیں ملتا، دوسری دفعہ کریں، تیسری دفعہ کریں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اس کی برکت سے سر کے جو درد کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور پیٹ میں درد جو ہے وہ شدید قسم کا ہو، درد جو ہے وہ سخت قسم کا ہو اور اس وجہ سے وہ مریض تڑپ رہا ہو، تو آپ نے 21 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے 21 مرتبہ سورۃ العصر کو تلاوت کرنا ہے، اور تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلا دینا ہے، اور کم از کم یہ عمل جو ہے وہ 11 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے میرے رب نے چاہا تو آئندہ کبھی بھی پیٹ کا درد جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، چوتھا جو وظیفہ ہے اسی سورۃ العصر کے حوالے سے، کہ اگر کسی حاکم کے پاس جانا ہو اور آپ پریشان ہوں کہ اس کے ساتھ جا کے بات کیسے ہوگی، کہیں آگے سے بے عزتی نہ کر دے یا ہمیں کہیں وہ پریشان ہی نہ کرے، کہیں وہ کسی مشکل میں نہ ڈال دے، تو آپ اس وجہ سے پریشان ہو تو آپ نے حاکم کے پاس جانے سے پہلے 21 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے 21 مرتبہ سورۃ العصر کو تلاوت کرنا ہے، اور سورۃ العصر کو تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر کے آپ نے جس حاکم کے پاس جانا ہے چلے جائیں، انشاءاللہ وہ آپ سے عزت سے پیش آئے گا۔ تو ناظرین کرام، 5واں وظیفہ جو سورۃ العصر کے حوالے سے ہے، یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اور یہ مال کی حفاظت کے حوالے سے ہے، کہ اگر آپ جہاں بھی مال رکھتے ہیں یا دولت رکھتے ہیں، اپنا روپیہ پیسہ رکھتے ہیں، سونا چاندی رکھتے ہیں، تو آپ نے اس پہ 3 مرتبہ اول اور 3 مرتبہ آخر درود پاک پڑھ کے 3 مرتبہ ہی سورۃ العصر کو پڑھ کے اس مال پہ دم کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ وہ مال جو ہے وہ برکت والا مال بن جائے گا اور چوری ہونے سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مال رکھتے ہیں لیکن وہاں سے چوری ہو جاتا ہے، کوئی چور اٹھا لیتا ہے، پتہ نہیں چلتا کون اٹھاتا ہے، تو آپ اس وظیفے پہ عمل کریں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو وہ مال جو ہے وہ چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ آپ جس وظیفے پہ چاہیں عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر وظیفہ پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ناظرین کرام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظائف کے ساتھ، اگلے اعمال کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔